حسن نے کڑکدار آواز میں کہا، میں یہ آپریشن نہیں کروں گا تاکہ تم کو پتہ لگ جائے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ جس طرح تم نے لوگوں کے گھر اجاڑے، معصوموں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا، ان کی بیوی بچوں کو تڑپایا، آج تم تو اپنے کیے ظلم کا حساب چکانا ہوگا۔ تم دیکھو گے تمہارا بیٹا تمہاری گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک کہانی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر فرشتہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر ابھی کپڑے ہی بدلنے شروع کیے تھے کہ اس کے ہسپتال کی گھنٹی بجی اور جونیئر سرجن نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی سخت ضرورت ہے، برائے مہربانی فوراً آ جائیں، ایک ایمرجنسی کیس ہے۔ 10 سال کا بچہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے، اگر فوراً اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو چند گھنٹوں میں دم توڑ دے گا۔ ڈاکٹر حسن نے کہا، اوہ ابھی تو میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، خیر میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے بیگم سے ایک کپ چائے لانے کو کہا اور والد کو سلام کرنے چلا گیا اور ناز دکھانے کے انداز میں کہا، ابا جان دیکھیے، ابھی 20 میل گاڑی چلا کر گھر آ رہا ہوں اور اب پھر جانا ہے۔ والد نے ناز برادری کرتے ہوئے کہا، لکھتے جگر تم کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا کتنا اجر تم کو ملے گا یہ بعد میں معلوم ہوگا، جاؤ تحمل کرو، ضرور جاؤ۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس میں جتنی بھلائی کر سکتے ہو آخرت کے لیے جمع کر لو۔ حسن نے چائے پیتے ہی گاڑی اسٹارٹ کی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندھیری رات، سنسان سڑک، بارش اور ہوا سب نے مل کر ایک ڈراؤنا منظر پیدا کر دیا تھا۔ ابھی وہ 10 میل ہی گیا ہوگا کہ ایک موٹر پر ایک درخت سڑک پر گرا ہوا ملا جس سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ حسن نے گاڑی سے اتر کر درخت کو دیکھا، لیکن یہ کیا، گاڑی سے اترتے ہی بندوق کی نال اس کے سینے پر آ لگی۔ ایک نقاب پوش کی 2 آنکھیں اسے گور رہی تھیں۔ ایک گرج اسے سنائی دی، گاڑی کی چابی اور پرس ہمارے حوالے کر دو ورنہ 2 گولیاں تمہارے لیے کافی ہیں۔ حسن بوکھلا گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، میں ڈاکٹر ہوں، ہسپتال جا رہا ہوں۔ اچھا تم تو ہمارے ساتھی ہو، ہم رات میں چھپ کر لوٹتے ہیں، تم دن میں کھل کر لوٹتے ہو۔ حسن نے ہمت کر کے کہا، سب ڈاکٹر تمہاری طرح ڈاکو نہیں ہوتے، ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکو نے نقاب اتار دی اور کہنے لگے، بکواس بند کرو، تم ڈاکو 10 نمبری کے سامنے کھڑے ہو، دیر مت کرو، ہمیں اور بھی کمائی کرنی ہے۔ حسن نے ڈاکو 10 نمبری کا نام سنتے ہی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی اور پرس اس کے حوالے کر دیا۔ حسن کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آج اس نے موت بہت قریب سے دیکھی تھی۔ اب وہ کیا کرے، ہسپتال ابھی کئی میل دور تھا، وہاں مریض موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے سارا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا اور ہسپتال کی طرف پیدل ہی چل دیا۔ ابھی وہ 1 میل ہی گیا ہوگا کہ چوراہے پر دوسری طرف سے ایک ٹرک آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے زور زور سے ہاتھ ہلائے، ٹرک اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ڈاکٹر حسن نے ڈرائیور کو اپنی کہانی سنائی اور ٹرک ڈرائیور نے اس کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر حسن برے حال ہسپتال پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ 10 سال کا خوبصورت لڑکا میز پر بے ہوش پڑا ہے۔ حسن کو فوراً اپنا فرض منصبی یاد آ گیا اور وہ اپنی تکلیف اور تھکان بھول کر ایپرون پہن کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ ابھی اس نے پہلا اوزار ہی ہاتھ میں اٹھایا تھا کہ کمرے کے باہر سے چیخنے کی آواز سنائی دی، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرے نور نظر؟ لڑکے کا باپ چیختا ہوا آپریشن روم میں داخل ہوا۔ لڑکے کے باپ کو دیکھتے ہی حسن کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، 10 نمبری، اور اس نے اوزار ہاتھ سے پھینک دیے اور چلا کر کہا، میں یہ آپریشن نہیں کروں گا۔ لہیم شہیم ڈاکو حسن کو پیروں پر گر گیا۔ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شیروں کو بچا لو، میں آج ہی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گندے کام نہیں کروں گا۔ حسن نے کڑکدار آواز میں کہا، میں یہ آپریشن نہیں کروں گا تاکہ تم کو پتہ لگ جائے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ جس طرح تم نے لوگوں کے گھر اجاڑے، معصوموں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا،
ان کی بیوی بچوں کو تڑپایا، آج تم تو اپنے کیے ظلم کا حساب چکانا ہوگا۔ تم دیکھو گے تمہارا بیٹا تمہاری گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں ابھی سب کچھ چھڑاتا ہوں، سب کا مال واپس کرتا ہوں، آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کے واسطے میرے بچے کو بچا لو۔ حسن نے دیکھا کہ بچے کی حالت بدلتی جا رہی ہے، اس لیے اس نے 10 نمبری کو کمرے سے نکالا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فجر کی اذان ہوتے ہوتے بچے نے آنکھیں کھول دیں اور حسن اپنی کار میں جو 10 نمبری لے آیا تھا بیٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اس واقعے کو 6 ماہ ہو گئے۔ ایک دن ڈاکٹر حسن اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ ایک مولانا اس کے کمرے میں داخل ہوئے، سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ حسن نے آنے کا مقصد پوچھا تو مولانا نے فرمایا، جن بچوں کے والدین کو رات کے ڈاکو اور دن کے ڈاکو قتل کر چکے ہیں، ان بچوں کے یتیم خانے کے لیے چندہ کی ضرورت ہے۔ اس جملے سے ڈاکٹر حسن کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے آنکھیں گاڑ کر مولانا کو دیکھا، اچانک اس کے منہ سے نکلا، مولانا 10 نمبری۔ مولانا نے فوراً مسکرا کر کہا، 10 نمبری نہیں، 10 ہزاری۔ حسن نے پھر کہا، یہ کیسے؟ تو مولانا نے فرمایا، توبہ کے بعد سے میں نے ہر روز 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اس لیے اس نام سے مشہور ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔